اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے یہ اللہ کی یاد میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر ہے. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی ہے. ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں. کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہرن، 2 مغرب 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن کبری البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس بن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھائی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھائی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہوں. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے.
قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا, وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا, وہ کہتے ہیں ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی, وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں, نماز بھی شروع کر دیتے ہیں, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے, دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے, یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے, گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں, مصحف اٹھا کے پڑھیں, پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا, ہے کوئی نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں, پھر پڑھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا, کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں, لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن, کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے, آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں, میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے, ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی. 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا, ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے, چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں, ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا, دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی, اتنی موٹی کتاب, اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں, واقعات علیحدہ سے رکھ دیے, حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی, آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا, ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یاد رکھیں, جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا, کہ آپ اسے روزانہ کریں, تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے, تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی, 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد, بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو, ہاں جی, بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا, پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے, چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا, سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں, اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں. تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں, ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا ہے. جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا, اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے, بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے, کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی, کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار, مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے, وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں, اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہونا ہے, لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی, ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ, وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائیں گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑی ان کی شانہ زندگی ہوتی ہے, لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے, بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے, آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے, آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہر وقت یہ
آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے تلاوت سے، اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے، ظاہر عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا، انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا، اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو یہ ترجمے والا قرآن، اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے، جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے۔ آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے، چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی ہے، جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں، یہ نسلیں ہیں، ہاں آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے۔ آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے۔ آج کی ہم قرآن کلاس کو اس دعا کے اوپر اہتمام کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں۔ نبی الاسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو لازم کر لینا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک حدیث میں الفاظ ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور بڑے احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اس میں تو میری مدد فرما۔ اب دیکھیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور نماز کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں، اس میں تو میری مدد فرما۔ یعنی دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی غافل نہیں کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔